بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین میں انسانیت تڑپ رہی ہے۔ اسرائیل کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور اس نے تمام اخلاقی قدریں پامال کر دی ہیں۔ فلسطینی فضا اسرائیلی حملوں اور انسانی چیخوں سے گونج رہی ہے۔ غزہ میں بھوک، افلاس کا راج، خوراک ناپید، پانی بند، لاشوں کو دفنانے کی جگہ ختم، ہر طرف بکھری لاشیں عالمی امن کے دعوے داروں کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ لیکن دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں جب اللہ کے بندے اس طرح رول رہے تھے۔ کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں قدرت نے اپنا پیغام بھیجا۔ ایک ہی لمحے میں شہر کے مختلف مقامات پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کی آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی۔ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ آگ بجھانے والا واٹر سسٹم بھی ناکام ہو گیا، فائر فائٹرز بھی کم پڑ گئے، لوگ اپنے گھر جلتے دیکھتے رہ گئے۔ امریکی انتظامیہ مدد کرنے سے قاصر ہے۔ 37,000 ایکڑ سے زائد رقبہ لپیٹ میں آ چکا ہے۔ 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ 150 ارب ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب بدل گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک دن میں روشنیوں کا شہر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ناظرین اکرام، امریکی تاریخ کی بدترین آگ سب کچھ جلا کر راکھ کر گئی۔ اس وقت 37,000 ایکڑ سے زائد رقبہ لپیٹ میں آ گیا۔ لاس اینجلس میں ہر طرف تباہی نظر آتی ہے۔ ہالی ووڈ اداکاروں کے شاندار گھروں سمیت 12,000 سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ غزہ میں ہونے والی بمباری ایک طویل تاریخ کا حصہ ہے۔ بے شمار زندگیاں اس جنگ کی نظر ہو چکی ہیں، لیکن یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کی زمین پر ظلم تھا۔ جب انسانیت کے خلاف اتنا بڑا ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب پھر جلد آتا ہے۔ غزہ میں ہر روز بمباری ہو رہی تھی اور ہر دن ایک نیا سورج نئے خون کی قیمت لے کر آ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، بے شمار جانیں اس ظلم کی نظر ہو گئیں۔ اس کے باوجود دنیا خاموش رہی۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، اللہ اپنے عذاب کو بھیجتا ہے، جو انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں گہرے درد اور حقیقت کا اظہار ہے۔ یہ دنیا کی مختلف حقیقتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی شخص نے غزہ پر جاری جارحیت کو سراہا اور مسلمانوں کے ظلم و ستم پر خوشی کا اظہار کیا تو وہ شاید اس وقت انسانیت کی پکار اور حقیقت سے غافل تھا۔ وہ بھول گیا کہ جو کچھ وہ دوسروں کے ساتھ کر چکا ہے وہی کسی دن خود اس پر آ سکتا ہے۔ جب شہر میں آگ لگی تو اس کا گھر بار جل کر تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ وہ سڑک پر آ گیا، چیختا چلاتا رہا، مجھے بچاؤ، میرے بچوں کو بچاؤ، میرے اجڑے ہوئے گھر کو بچاؤ، میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن اس کی پکار سننے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جارحیت اور بمباری نے ہزاروں جانوں کو سلب کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ دونوں کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس کے واقعے کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہیں۔ اللہ کی مشیت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ لاس اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر 8% تک قابو پا لیا گیا، جبکہ اس کام کے لیے قیدیوں کی بھی مدد لی جا رہی ہے۔ ادھر ریاست کے گورنر
न्यूसम ने इस्तीफे का मुतालबा करने वाले नौ मुंतखब सदर ट्रंप को मुतासरा इलाके में आकर खुद जायजा लेने की दावत दी है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाकतें 10 हो गई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। आग से हॉलीवुड अदाकारों के पुरतईश घरों समेत 12,000 से जायद इमारतें जलकर राख बन गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाकतें 10 हो गई। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। आग से हॉलीवुड अदाकारों के पुरतईश घरों समेत 12,000 से जायद इमारतें जलकर राख बन गई। तेज हवाओं से आग मजीद फैलने का खतरा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 4 लाख अफराद को नकल मकानी का कह दिया गया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक उस वक्त हॉलीवुड हिल्स पासडेट्रा समेत 6 मकामात पर ताहाल आग लगी हुई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू है। हुकाम के मुताबिक एटन शहर में आज 14,000 एकड़ अराजी पर सब कुछ जल गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 500 हलकार और 10 नेवी हेलीकॉप्टर आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। कई हॉलीवुड शख्सियात के घर भी जलकर तबाह बर्बाद हो गए हैं। आग से नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 50 अरब डॉलर से जायद हो गया। फायर फाइटर्स आग के फैलाव पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। पुलिस ने आतिशजनी के शुबा में एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि खाली कराई गई इमलाक लूटने के इल्ज़ाम में भी 20 अफराद को पकड़ा लिया गया। फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ी आग अब तक बेकाबू है। मौसमी हालात और मौसमियाती तब्दीली के असरात के सबब ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तेज हवा शोलों को मजीद भड़काएगी। लॉस एंजलिस काउंटी में तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। बहुत से लोग ज़रूरी सामान लेकर घर छोड़ गए, जबकि मजीद 2 लाख रिहायशियों को घर छोड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लॉ ने कहा है कि कुछ खाली कराए गए मोहल्लों में लूट मार और चोरियों में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में 20 गिरफ्तारियां हुई। जुमेरात को वेस्ट हिल्स इलाके में नई आग भड़क उठी। पुलिस ने आतिशजनी के शोबे में एक शख्स को हिरासत में ले लिया। दीगर मकामात पर आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी और तफ्तीश जारी है। नाज़रीन किराम, इसलिए कहा जाता है कि खुदा की लाठी भी आवाज़ होती है। उनमें एक बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि नाजरीन, जहां तक आग लगने की बात है, दुनिया हैरान है कि इतना बड़ा मुल्क अमेरिका अपने जंगलात में लगी आग को बुझाने में नाकाम क्यों है। आग लगने की वजूहात देखें तो वो भी खुदा की तरफ से एक वार्निंग मालूम होती है। कहा जाता है कि पहले इन जंगलात में बेशुमार बेइंतहा बारिशें हुई, जिससे खुद रूबरू जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और सब्ज़ा हर जगह फैल गया। फिर शदीद काहत साली आई और यही सब्ज़ा खुश होकर ईंधन बन गया। आग लगने की एक और वजह यह बताई जाती है कि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बिजली की तारें जंगलात के दरमियान से गुजरती हैं। तारें गिरने की वजह से जंगल में आग भड़क उठी। यहाँ अगर आग लगने के 15 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स पहुँच जाएँ तो आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर ताख़ीर हो जाए तो आग बेकाबू हो जाती है। इस वक्त यही सूरत हाल है कि आग काबू से बाहर हो चुकी है। मुख्तलिफ रियासतों और काउंटर से फाइटर्स बुलाए जा रहे हैं, लेकिन उस आग ने बड़ी तबाही मचा दी है। यहाँ लोग घरों से इस तरह निकले हैं कि अक्सर के पास पूरे कपड़े भी नहीं थे। ये रियासत जो माशी और IT के लिहाज से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत समझी जाती है, आलमी सतह पर मशहूर है। यहाँ बड़ी बड़ी IT कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दफातर मौजूद हैं। यहाँ की GDP कई ममालिक से ज़्यादा है, लेकिन जब इन लोगों को अपने घर और आसाइशें छोड़कर निकलना पड़ा तो ये कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सके। हत्ता कि हॉलीवुड जो अपनी फिल्मी सनत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और जहाँ के अमीर तरीन अफराद 11 मिलियन डॉलर के घरों में रहते हैं, वो सब कुछ खाकस्तर हो चुका है। नाज़रीन इकराम, ख़ास तौर पर एक वीडियो या तस्वीर वायरल हुई है जिसमें एक हॉलीवुड अदाकार जेम्स वुड्स, जो कभी टीवी पर बैठकर मासूम लोगों पर बमबारी और जुल्म पर खुशी का इजहार करता था, आज खुद अपनी तबाही पर रो रहा है। वो शख्स जिसने अर्ज़ मुक़द्दस के बच्चों और ख़वातीन की मौत पर खुशी मनाई थी, आज कह रहा है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है, उसका घर और पूरी सनत जल चुकी है। ये तमाम सूरत हाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। ये एक खौफनाक तंबीह है कि हम दूसरों के दुख पर
खुश होना छोड़ दें। जब किसी और के घर जलते हैं और किसी और के बच्चे मरते हैं और किसी और के शहर तबाह होते हैं, तो अगर हम उस पर खुश होंगे तो वही वक्त हम पर भी आ सकता है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, ये एक हकीकत है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आग बुझाने में अमेरिकी रियासत की नाकामी की एक बड़ी वजह तेज़ आंधियाँ हैं, जिनकी रफ्तार 196 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। ये आंधियाँ आग को मज़ीद भड़काने का सबब बन रही हैं। पहले बेइंतहा बारिशों से सब्ज़ा बढ़ा, फिर क़हत साली ने उसे ईंधन में तब्दील कर दिया और अब ये आग भी काबू हो चुकी है। ये सब हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अल्लाह की गिरफ्त में आता है तो उसकी तमाम साइंस, अक्ल और टेक्नोलॉजी बेबस हो जाती है। सिर्फ अल्लाह की पनाह ही बंदे को महफूज रख सकती है और सिर्फ उसी की हिफाजत इंसान को बचा सकती है। हमारा कुछ नहीं बचा। मेरी वालिदा की वफ़ात हो गई थी और मैंने उनकी कुछ यादें घर में संभाल कर रखी थी। मेरी शादी के जोड़े और तस्वीरों वाले एल्बम से लेकर घर में सब कुछ जल कर खाक हो गया है। हमारे पास बस ये एक जोड़ी ही बची है जो हम पिछले दिनों से पहने हुए हैं। ये अल्फाज इस जोड़े के हैं जो लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बाद आज अपना जला हुआ घर देखने पहुंचे, जिसमें इमारत समेत सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। अवाइल बैरून 12 साल से लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। उन्हें अपनी पार्टनर्स और पालतू जानवरों के साथ घर और इलाका छोड़ना पड़ा और वो बताते हैं कि ये तबाही से भरपूर किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा मंजर था। हर तरफ आग की चिंगारियां उड़ रही थी। लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों के साथ सड़कों पर हैरान परेशान खड़े थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां सायरन बजा रही थी और फिजा में हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। तभी हमें इलाका छोड़ने का अलर्ट मिला। हम गाड़ियों में निकले मगर इतना रश हो गया कि सड़कें ब्लॉक हो गई और हमने पैदल जाने का फैसला किया। वो कहते हैं कि हम खुशकिस्मत थे कि बच गए। बहुत से लोगों के घर, कारोबार वगैरह सब जल गया। हॉलीवुड का मरकज़ उस वक्त धुएं के घने बादलों में घिरा हुआ है। नाज़रीन, सूरत हाल ऐसी है कि आप सड़कों के गिर्द कतार में लगे खजूर के कद आवर दरख्तों के तने नहीं देख सकते। हर जानिब अफरा तफरी है और लोग अपनी शर्टों में चेहरे ढांप रहे हैं ताकि वो सांस ले सकें। अक्सर अफराद अपने साथ बैग और सूटकेसेस लिए फिर रहे हैं ताकि वो किसी महफूज मकाम पर जा सकें। उनमें कुछ ने पजामे पहन रखे हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें इस सूरत हाल पर यकीन नहीं आ रहा। नाज़रीन, यहाँ एक और बात भी गौरतलब है कि हम जानते हैं कि आग और बर्फ़ एक दूसरे के मुखालिफ अनासिर हैं, लेकिन अमेरिका में इन मुतज़ाद अनासिर ने एक ही वक्त में लाखों अफराद को लपेट में ले रखा है। दुनिया ये देखकर हैरान है कि एक तरफ अमेरिका में आग की तबाहकारियाँ फैली हुई हैं और दूसरी तरफ बर्फानी तूफ़ान ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज बना दिया है। माहिरीन का कहना है कि मगरबी अमेरिका में जंगल की आग और बर्फ़ तेज़ी से लेप हो रही है और उसके मुतअद्दिद नतीजे निकल सकते हैं, जैसा कि बर्फ़ की तह में कमी, क्योंकि जंगल की आग जमा होने वाली बर्फ़ की मिकदार को कम कर सकती है और इससे ज़मीन पर बर्फ़ के टुकड़े की लंबाई कम हो सकती है। उसकी वजह माहिरीन के मुताबिक यह है कि जंगल की आग से जंगल की छत साफ हो जाती है और सूरज की रोशनी ज़्यादा बर्फ़ तक पहुंचती है और उसे पिघला कर रख देती है। माहिरीन का यह भी कहना है कि जिस इलाके में हर साल मौसम के मुताबिक बर्फ़ पड़ती है, वहाँ 1984 और 2017 के दरमियान आतिशज़दगी के वाक़यात में हर साल 9% इजाफा हुआ है। सन 2020 और सन 2021 में कैलिफोर्निया के मौसमी बर्फ़ वाले इलाकों में जंगल की आग सन 2001 और सन 2019 की औसत के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना बढ़ गई है। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। रास्ते, परवाज़ें और तलीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं। टेक्सास और ओक्लाहोमा, आरकानसास में ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है, जबकि हुकाम ने बर्फानी तूफ़ान की मज़ीद वार्निंग भी जारी कर दी है। इधर अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी और उसके सबब 12,000 मकान और इमारतें राख का ढेर बन गई हैं। 2 लाख अफराद को नकल मकानी करनी पड़ी है। नकल मकानी करने वालों में से एक क्लाइमेट रिपोर्ट्स लूसी शर्फ भी शामिल थी। वो कहती हैं कि लॉस एंजलिस को एक दोज़ख नुमा मकाम में तब्दील हुए 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन मेरा घर अब भी दहकते अंगारों का ढेर है। उन्होंने कहा कि मैं अब शहर के शुमाल में एक इलाके में अपनी दोस्त के घर पर मौजूद हूँ जो पेपलेट्स, जहाँ अब तक की सबसे बड़ी आग ली है, से 30 मील के फासले पर है।
میں نے سوچا تھا کہ ہم یہاں محفوظ ہوں گے، لیکن کیونکہ پورے شہر میں اب بھی 6 مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے جو پھیل رہی ہے مزید، اس لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 150 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور ہلاک افراد کی تعداد 11 ہو گئی، اور جس کے بڑھنے کا حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جنگلات میں لگی خوفناک آتش زدگی کے باعث سٹسٹس کا علاقہ آگ سے بری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہالی ووڈ کے اے لسٹرز اور ارب پتی افراد کے گھر ہیں۔ بعض علاقوں میں لوٹ مار کے واقعات بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد پولیس نے پہلی سیٹس اور ایٹرن کے علاقوں میں رات کے وقت کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والی آگ کو بجھانے کی کوششوں میں صرف امریکی سرکاری ادارے ہی نہیں بلکہ غیر ملکی فائر فائٹرز اور ہزاروں مرد اور خواتین قیدی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹاگون کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آگ بجھانے کی کوششوں میں خصوصی طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں، جن میں فائر فائٹنگ کے لیے خصوصی نظام نصب کیے گئے ہیں۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کی کوشش میں حصہ لینے والی قیدیوں کی تعداد 939 اور کیلیفورنیا کے ڈپارٹمنٹ آف کریکشن انڈر کے رضاکار پروگرام کا حصہ ہیں۔ رضاکار پروگرام میں قیدیوں کی تعداد منگل کو اس وقت بڑھنا شروع ہوئی جب لاس اینجلس میں لگی آگ قابو سے باہر ہوئی۔ اب تک یہ آگ ہزاروں مکانات کو تباہ اور 37,000 ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر چکی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنے میں ہزاروں ایمرجنسی کارکنان مصروف ہیں، لیکن آگ ابھی بھی قابو سے باہر ہے۔ امریکی ریاست میں 35 ایسے فائر کیمپس ہیں جہاں قیدی اپنی قید بھی کاٹتے ہیں اور تربیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ ان میں 2 کیمپس ایسے ہیں جو کہ صرف خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس رضاکار پروگرام میں رجسٹرڈ قیدیوں کی تعداد 1870 ہے، جس میں سے 900 سے زیادہ قیدی سرکاری فائر فائٹرز کے ساتھ مل کر جنوبی کیلیفورنیا میں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں، اس وقت برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں برف باری اور بارش کے بعد معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ اسکول بند، بجلی کا نظام، ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہے۔ لندن میں درجہ حرارت -3 ڈگری جبکہ دیگر حصوں میں -15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات کے لیے سیلاب کی وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں غزہ پر کہ جہاں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، لوگوں کے پیارے ان سے بچھڑ گئے ہیں، لوگ کھانے سے مجبور ہیں، بھوک افلاس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، لیکن مسلم ممالک سمیت ہر بندہ خاموش ہے۔ غزہ کی پٹی تباہی کا شکار ہے، جہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں اب وہاں ملبے کے پہاڑ ہیں، یہاں گندے پانی کے تالاب بیماری پھیلا رہے ہیں، شہر کی سڑکیں گندگی کے ڈھیر میں دھل گئی ہیں اور کئی مقامات پر ہوا میں لاشوں کی بدبو آ رہی ہے۔ فلسطین پر اسرائیل دن رات بمباری کر رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ غزہ اس وقت مکمل طور پر اسرائیلی بمباری سے زمین بوس ہو چکا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ اسرائیلی بمباری سے شہید ہو چکے ہیں، اسپتال مردہ خانوں میں بدل گئے ہیں، خواتین اور بچوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کو اسرائیلی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود امریکہ کی نظر میں فلسطینی ظالم اور اسرائیلی مظلوم ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم پر دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے۔ وہیں مغرب جو یوکرین روس کی جنگ میں تو روس کی مذمت کرتے نہیں تھکتا اور پوری دنیا پر زور ڈال رہا ہے کہ یوکرین روس جنگ میں یوکرین کی مالی و عسکری نہیں تو کم از کم اخلاقی مدد تو ضرور کی جائے، لیکن جب فلسطین کی باری آتی ہے تو یہی مغرب جو مظلوم کا ساتھی ہونے کا دعوے دار ہے، اس کا دوغلا پن ظاہر ہوتا ہے کہ مغرب جو خود کو آزادی یہ رائے کا چیمپئن قرار دیتا ہے، اس کے اکثر ممالک میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے اور اسرائیل کو ظالم کہنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس بات کا مظہر ہے کہ اس وقت مغرب حقیقی معنوں میں ظالم کا ساتھی ہے، اور یہ مغربی دنیا کی شے ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل سانپ بن کر پھنکار رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ غزہ کی متعدد بستیاں مسمار کر دی گئی ہیں اور اس دوران معصوم بچے ملبے تلے دب گئے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فورسز مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامان کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہاں کے عیسائی آبادی بھی شدید متاثر ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں نے بھی اسرائیل کی مذمت کا آغاز کیا ہوا ہے، لیکن
یہودی لابی امریکہ سمیت یورپی ممالک کے اقتدار کے ایوانوں پر غالب ہے، اسی لیے نیتن یاہو بے لگام ہو کر مظالم میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اس وقت تک 11,000 بچے اور 7,500 عورتیں ہلاک ہو چکی۔ اگر جنگ بند بھی ہو گئی تب بھی لاکھوں فلسطینیوں کو برسوں تک خیموں میں زندگی گزارنا پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیر نو میں کئی دہائیاں لگ سکتی ہیں۔ ایک 60 سالہ فلسطینی خاتون خانہ شیفا حجب کا درد چھلک اٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ تباہی اور مصیبت ہے، یہاں پتھر بھی چیخیں گے، جو بھی غزہ کو دیکھے گا یہ انہیں رونے پر مجبور کر دے گا۔ اسرائیل اس تباہی کا ذمہ دار حماس پر ڈالتا ہے۔ کسی بھی اہم تعمیر نو کی راہ میں پہلی رکاوٹ ملبہ ہے۔ جہاں کبھی مکانات، دکانیں اور دفتری عمارتیں کھڑی تھیں، اب وہاں انسانی باقیات، خطرناک مادوں اور نہ پھٹنے والی بارودی مواد سے ڈھکے ملبے کے بڑے بڑے ڈھیر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ جنگ سے غزہ میں تقریباً 40 ملین ٹن ملبہ جمع ہو چکا ہے، جو نیو یارک کے سینٹرل پارک کو 8 میٹر تقریباً 25 فٹ کی گہرائی تک بھرنے کے لیے کافی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس ملبے کو ہٹانے میں 15 سال اور تقریباً 650 ملین امریکی ڈالر خرچ ہوں گے۔ اسرائیلی مظالم کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور اسرائیل نے عالمی میڈیا کے دفاتر جس عمارت میں قائم تھے اسے بھی میزائل سے تباہ کر دیا تھا کہ اس کی فرعونیت دنیا پر اشکار نہ ہو۔ فلسطینیوں پر مظالم پر دنیائے اسلام مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں OIC کا اجلاس بھی منافقت اور دکھاوے کے سوا کچھ نہیں کر رہا۔ اس طرح 43 ممالک کی اسلامی فوج تو میرا خیال ہے جولیاں پھیلا کر اسرائیل کو بددعائیں دینے کے لیے تشکیل دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کی امن پسندی بزدلی سے کفار اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے انہوں نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اور اقوام متحدہ امریکہ کے پالک بچے کی مانند ہے جسے امریکہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اور ویسے بھی وینٹو پاور کا طریقہ کار اس بات کی غمزدی کرتا ہے کہ ان چند ممالک کی مرضی کے علاوہ دنیا میں کسی مظلوم کے حق میں قرارداد تک پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرارداد پاس ہونے کے بعد بھی کیا ہوگا جب مسلم حکمران ہی بے حس ہو چکے ہوں۔ فلسطینی مظلوم عوام کسی غیرت مند، بہادر اور جذبہ جہاد سے سرشار اسلامی لیڈر کی منتظر ہے جو انہیں اسرائیلی مظالم سے نجات دلا سکے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے اکثر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے امریکہ سمیت یورپی ممالک کی منشا کے خلاف کوئی کام کیا تو وہ انہیں اقتدار سے ہٹا دیں گے۔ یعنی ان کی نظر میں نعوذ باللہ اقتدار اعلیٰ امریکہ کے پاس ہے اور وہی اپنی مرضی سے اسلامی ممالک میں حکمرانوں کو مناصب عطا کرتا ہے، اور اگر امریکہ کو ناراض کر دیا گیا اور اسرائیل کے خلاف کوئی سخت الفاظ کہہ دیے تو اقتدار سے محروم ہونا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں عام مسلمانوں کی جانب سے ایسے حکمرانوں سے اسرائیل کی خلاف کارروائی کی امید لگانا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے، جو اسرائیل کے خلاف بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دولت مند اسلامی ممالک کے حکمرانوں کا اقتدار امریکہ کی تمام باتیں مان لینے اور مجرمانہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد بھی محفوظ نہیں، اور امریکہ ایک ایک کر کے ان ممالک نے نہ صرف اقتدار میں تبدیلی لا رہا ہے بلکہ مختلف ہیلے بہانوں سے خانہ جنگی پیدا کر کے انہیں مکمل تباہ و برباد کر رہا ہے اور ان کے تمام وسائل پر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی دولت کا زیادہ حصہ امریکہ اور یورپ میں بڑی بڑی کمپنیوں اور کاروبار کی شکل میں موجود ہے، اور ان حکمرانوں کی معاشی مفادات بھی امریکہ اور یورپ ہی سے جڑے ہیں۔ اس لیے بھی کہ وہ ان ممالک کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرنے کو قطعی تیار نہیں۔ دولت مند اسلامی ممالک فلسطینیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ممالک میں رہائش و ملازمت دے کر اسرائیلی مظالم سے نجات دلا دیتے ہیں، یعنی نہ تو وہ فلسطینی وہاں ہوں گے اور نہ ہی اسرائیل مظالم کا نشانہ بنیں گے۔ اسی طرح اس طرز عمل کے باعث اسرائیل مسلسل اپنی حدود میں توسیع کرتا چلا جا رہا ہے اور فلسطینی عوام کو اسرائیلی مظالم سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ مسلم حکمران اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور مرحلہ وار اپنی دولت اور سرمایہ امریکہ یورپ سے نکال کر باصلاحیت اور قدرتی وسائل سے مالا مال غریب اسلامی ملک میں خرچ کریں، جہاں ان کا سرمایہ بھی محفوظ ہوگا اور مسلمانوں کو اس دولت سے طاقت حاصل ہوگی، اور چند سالوں میں یہ غریب مسلم ممالک معاشی استحکام حاصل کر لیں گے، جس سے مستقبل میں امریکہ اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکے گی۔ فی الحال تو حالت یہ ہے کہ دولت مند اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اقتدار اور سرمایہ کو بچانے کے لیے امریکہ اور یورپ کے مرہون منت ہیں، تو غریب اسلامی ممالک امریکہ اور یورپ کے مقروض ہونے کی وجہ سے خاموش رہنے پر
مجبور ہیں۔ موجودہ صورتحال میں زیادہ تر ذمہ داری تو دولت مند اسلامی ممالک پر عائد ہوتی ہے، وہ اپنی اصلاح کریں اور مرحلہ وار اپنی سرمایہ کاری اور دولت کی منتقلی امریکہ اور یورپ کے بجائے غریب اسلامی ممالک کی جانب موڑ دیں، تاکہ یہ غریب اسلامی ممالک یورپ و امریکہ کا قرض ختم کر لیں تو یہی ممالک مستقبل میں دنیا بھر میں اسلام کی مؤثر ترین آواز ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں اسی معاملے پر مؤثر حکمت عملی ترتیب دی جانی چاہیے کہ اقوام متحدہ کا کردار اگر مظلوم مسلمانوں کے لیے اسی طرح کا رہتا ہے تو تمام اسلامی ممالک اقوام متحدہ کو ایک ساتھ خیر آباد کہہ دیں، کیونکہ اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ جہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں سے آزادی درکار ہے وہاں راتوں رات متفقہ قرارداد منظور کرا کے چند دنوں میں اس پر مکمل عمل درآمد کرایا جاتا ہے، جیسا کہ مشرقی تیمور میں کیا گیا ہے، لیکن کشمیر پر اقوام متحدہ کی قرارداد عمل درآمد کے منتظر ہیں، اور جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مظالم سے چھٹکارا اور آزادی درکار ہوتی ہے وہاں اقوام متحدہ کا کردار ایسا ہوتا ہے جیسے یہ ادارہ موجود تک نہ ہو۔ اس طرز عمل کے باوجود اقوام متحدہ میں مزید شریک رہنا مسلم ممالک کے لیے فائدے کے بجائے نقصان کا سبب بنتا رہے گا۔ گزشتہ روز اسرائیل نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر بمباری کر کے کئی ایرانی اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا، جس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پر ڈرون میزائلوں کے حملے کیے، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف کو کامیابی سے حاصل کیے، جبکہ اسرائیل نے کہا کہ ایرانی میزائلوں کو راستے میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا تھا۔ بہرحال صورتحال گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحانہ طرز عمل پر یورپ اور امریکہ بھی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن مسلم حکمران خوب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہاں کے عیسائی آبادی بھی شدید متاثر ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں نے بھی اسرائیل کی مذمت کا آغاز کیا ہوا ہے، لیکن یہودی لابی امریکہ سمیت یورپی ممالک کے اقتدار کے ایوانوں پر غالب ہے۔ سب سے زیادہ مجرمانہ رویہ مسلم حکمرانوں کا ہے، جنہوں نے مسلم ممالک کو دسترخوان پر سجے کھانے کی مانند بنا کر رکھ دیا ہے، اور امریکہ اور مغربی ممالک جب چاہیں جس کھانے کو تناول کر لیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی بھی مسلم حکمران یہ سمجھ کر خاموش ہے کہ اس طرح کرنے سے ان کا اقتدار اور ملک محفوظ ہو جائے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جلد یا بدیر ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے امریکی منصوبہ بندی جاری ہے۔ ناظرین اکرام، غزہ کی صورتحال پر مغربی ممالک کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو احسن انداز میں حل کریں اور مسئلہ فلسطین کے بارے میں منصفانہ فیصلہ کریں۔ ناظرین، فلسطین مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہود ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کا مدفون ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہے، جہاں سے پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پا بر رکاب ہوئے، جس دھرتی پر سید ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرا کے امام الانبیاء کا لقب پایا، جہاں جی ہاں وہیں پر عظمت و شوکت زیتون کے درختوں سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقیہ ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گم گشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، جہاں خیر کا نور پھیلانے والوں اور شر کی تاریکی میں اضافہ کرنے والوں کے درمیان آخری مگر عظیم مارکہ بپا ہونے کا میدان سج چکا ہے۔ آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگیں و قبضہ ہے، مغضوبین ضالین کے زیر سایہ و انتظام گزشتہ 6 اشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی احتسال میں مصروف عمل ہیں۔ بٹکی مادیت نے اپنے طرز فکر اور سوچ اور بوالحوثی کا راگ اس طور پر الاپا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس کی گردش اور بھنور میں غوطہ زن ہیں۔ فکر معاش، تعیش پسندی اور اپنی شکم سیری کی زنجیروں میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ہی بھلا بیٹھے، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشبیہ ایک جسم سے دی ہے۔ بدن کے ایک عضو کی تکلیف وہ علم پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس راستے ہوئے نہ سور پر کوئی اینکر پرسن، کوئی وزیر مشیر اور کوئی صاحب منصب
بجائے امت کی منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا۔ آئیے اسی چھپے سوال کے جواب کے تناظر میں بقیہ نور کے قدیم تاریخ پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیں، شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین بر اعظم ایشیا کے مغرب میں بحر متوسط کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ اس علاقے کو آج کل مشرق وسطی بھی کہا جاتا ہے۔ شمال میں لبنان اور جنوب میں خلیج عقبہ واقع ہے، جہاں مغرب میں مصر اور مشرق میں شام اور اردن سے اس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جبکہ مغرب میں بحر متوسط کا طویل ساحل ہے۔ فلسطین کا رقبہ حنفا اور غزہ سمیت 27,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ فلسطین کے طبعی جغرافیائی علاقوں میں فلسطین کا طویل ساحل جو ناقورہ سے لے کر رفح تک جنوب میں پھیلا ہوا ہے سر فہرست ہے، جس کا عرض 16 سے 18 کلومیٹر تک ہے۔ اس ساحل کے مشہور شہروں میں طولکرم، خان یونس، رملہ، عکا، یافا اور غزہ ہیں۔ اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بھی یافا کے شمال میں بنایا ہے، جبکہ پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل، خلیل اور القدس کے پہاڑی علاقے مشہور ہیں۔ واضح رہے کہ خلیل پہاڑ کے دامن میں خلیل شہر آباد ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ علاوہ ازیں قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے، جس میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الزہرا بھی اس شہر کی زینت و رونق ہیں۔ میدانی علاقوں میں نقب اور اغوار کے علاقے شامل ہیں۔ اغوار فلسطین کا مشرقی علاقہ ہے، جسے دریا اردن کاٹتا ہے، اور بحر محیط بھی اس کے کنارے واقع ہے۔ اس علاقے میں اریحہ نامی شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا ہے۔ اس علاقے میں جتنے قدیم شہر تھے وہ سارے کنعانیوں نے ہی آباد کیے تھے۔ کنعانی قبیلے کی اہم شاخ ببوسی قوم نے القدس شہر بسایا تھا۔ کنعانی دور کے بعد عبرانی دور کی باری آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض کنعان کی طرف ہجرت فرمائی، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد مصر کے حکمران بنی، پھر بتدریج قبطی اور ان پر غالب آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مصر سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ان عبرانیوں نے کنعان کو فتح کیا۔ یہاں سے عبرانی دور کا آغاز ہوا۔ عبرانیوں کے حکمرانوں میں 2 جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔ بلست نامی قبیلہ مغرب سے جنگ زدہ ہو کر نکلا۔ اس نے اس علاقے کے ساحلی علاقوں یافا سے غزہ تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس قبیلے نے اپنے مقبوضہ علاقے کا نام اپنے نام سے موسوم کر کے فلسطین رکھ دیا۔ یہ نام ایسا غالب رہا کہ آج پورے خطے کو فلسطین ہی پکارا جاتا ہے۔ ان نوبارد فلسطینیوں اور عبرانیوں کے مابین کئی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے سردار جالوت کو قتل کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ فلسطین کی اہمیت اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس حوالے سے بہت واضح رہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہ ان کا قبلہ اول رہا ہے۔ اس وجہ سے رومیوں کے ساتھ مارکے کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری لشکر جیش اسامہ اور رومیوں کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہی تھا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ فرمایا، ارتداد کے مہم سے فارغ ہو کر خود بھی اس جانب توجہ دی، یہاں تک کہ 61 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے زیر قبضہ آ گیا۔ 6 صدی ہجری میں بلاد اسلامیہ پر صلیبیوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں صلیبی حکومت قائم کر لی گئی۔ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تہو تیغ کر دیا گیا، لیکن صلیبیوں کی یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ مشہور مجاہد صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی بیت المقدس کو صلیبی پنجہ استبداد سے آزاد کرا لیا۔ جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور فلسطین کی سرزمین پر برطانیہ کے استعماری قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس خطے کے حصول کی خاطر کوششیں تیز کر دی۔ 1839 میں سب سے پہلا مغربی سفارت خانہ جو بیت المقدس میں کھلا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس وقت پورے فلسطین میں صرف 9,000 کے قریب یہودی تھے۔ 1895 میں ایک یہودی مفکر ان مساوی
ہرتسل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان تھا یہودی مملکت، جس میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر کوئی جگہ ان کی نظر میں نہ تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی عالمی سطح پر دو بڑی کانفرنسز ہوئی، جہاں پہلی کانفرنس 1897 اور دوسری کانفرنس 1898 میں ہوئی، جن کا حاصل یہ تھا کہ یہود اپنے قدیم وطن فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے منظم ہو جائیں، چونکہ فلسطین خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور وہی اس کے مالک و متصرف تھی۔ اس کے مقابلے کے لیے قوم یہود نے ہر طرح کے حربے اور استعمال کرنے شروع کر دیے۔ خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو اپنے دام ترویز میں پھنسانے کے لیے انہوں نے مختلف سطحوں پر ساز بات شروع کر دی، جس میں بھاری رقم دے کر ترکوں کو خریدا گیا، خود خلیفہ عبدالحمید کو لالچ دی گئی، یہاں تک کہ ایک دفعہ ترکی کے یہودیوں کا ایک وفد سلطان سے ملا اور ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی فلسطین اگر یہودیوں کو دے دیا جائے تو اس کے بدلے ہم خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتار دیں گے۔ جواب میں سلطان نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ان کو دیا، پھر فرمایا اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی تم لینا چاہو گے تو نہیں ملے گا۔ سلطان عبدالحمید سے مایوس ہو کر اللہ کے غضب کی ماری اس قوم نے ان کی شہرت عام کو بگاڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ چونکہ ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، اس لیے اس ہتھیار سے کام لے کر سلطان پر رجعیت پسند، یاور نسل پرست جیسے بے پر کے الزامات لگانا شروع کر دیے گئے۔ نتیجہ خلافت عثمانیہ میں قومی نعروں کی پروان ملی۔ 1909 میں سلطان عبدالحمید کا انتقال ہوا تو گویا اس دن سے اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ حکومت میں موجود صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو برابر یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں مدد دیتا رہا، یہاں تک کہ 1897 میں ان کی تعداد 50,000 تھی اور یہی تعداد 1914 میں 58,000 ہو گئی۔ یہود ایک مالدار قوم تھے، ہر ملک میں بڑے بڑے بیپاریوں اور ساہوکاروں کی صورت میں موجود تھے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست اور معاملات پر ان کا اثر انداز ہونا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ہر طرح اور ہر سطح پر دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی اور دنیا کو باور کرایا کہ فلسطین کا حصول یہودیوں کے لیے ناگزیر ہے، لیکن خلافت عثمانیہ ان کے باطل عزائم اور ارادوں کے سامنے صد سکندری ثابت ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس بے حقیقت مفروضے کی بنیاد پر حکومت مصر کے توسط سے صحرائے سینا میں یہودیوں کو بسانے کی ایک مرتبہ کوشش بھی کی گئی، جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے بعد دنیا کی سیاست میں کچھ ایسے حالات آئے جو فلسطین میں بدی کی نمائندہ قوم کے لیے قیام حکومت کی راہ ہموار کرتے چلے گئے، جن میں 4 حالات کا بطور خاص ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، 2 عالمی جنگوں کا وقوع پذیر ہونا۔ نمبر 2، ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے۔ نمبر 3، خلافت عثمانیہ کا سقوط۔ نمبر 4، فلسطین کا برطانوی استعمار کے زیر دست ہو جانا۔ آخر ذکر سبب کے تحت برطانوی استعمار نے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے حتی المقدور تعاون کیا۔ مقامی باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا، یہودی بستیاں آباد کی گئیں، تل ابیب کو مضبوط کیا۔ یہودیوں کے استحکام سے مطمئن ہو کر خود 14 مئی 1948 کو فلسطین سے نکلنے کا اعلان کیا۔ جاتے جاتے اہم مقامات، سرکاری دفاتر، ہوائی اڈے یہودیوں کو بطور بخشش دیے گئے، جبکہ مسلمانوں کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کچھ قتل ہوئے اور اکثر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ یوں 15 مئی 1948 کو اسرائیلی مملکت کا اعلان قیام ہوا۔ جیسے چند ہی لمحوں میں امریکہ، روس اور یورپ نے تسلیم کر لیا۔ اسلامی ممالک میں صرف ترکی اور اس وقت کے شاہ ایران نے یہ ناجائز ریاست تسلیم کر کے اپنی فکری ذلالت پر مہر ثبت کر دی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔